بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرفتاریوں کا لگتا ہے کہ گویا موسم ہی چل پڑا ہے. آج باری تھی پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب کی, جو کہ نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف وپ بھی ہیں, اور بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ملتان کے آفس کے باہر ہنگامہ آرائی ہوئی نون اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں, اس وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا. نون کے بھی کارکن گرفتار ہوئے, لیکن نون کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے گرفتار ہوئے, بعد میں رہا کر دیے گئے. کیا یہ معاملہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی طرف بھی جا رہا ہے رفتہ رفتہ؟ سوال نمبر 1. کل سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی کے کیس کے حوالے سے. کیا آہستہ آہستہ معاملہ, مختلف کیسز جو چل رہے ہیں اور کل سے اس کیس کا باقاعدہ آغاز, کیا آہستہ آہستہ معاملہ خان صاحب کی نااہلی کی طرف جا رہا ہے؟ سوال نمبر 2. پاکستان تحریک انصاف کے جو 43 اراکین اسمبلی تھے وہ واپس آ گئے. یہ وہ اراکین اسمبلی ہے جن کے بارے میں پی ٹی آئی نے پہلے ظاہر ریزائن کیا خود نے, اور پھر کہا کہ ان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں, اور راجہ پرویز صاحب نے منظور کر لیے. پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ گئی, لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن اڑا دیا. اب یہ 43 لوگ واپس ہیں. واٹ ڈفرنس ول اٹ میک؟ پی ٹی آئی اب کیوں چاہتی تھی کہ یہ 43 واپس آ جائیں؟ پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے میں 43 اراکین کا؟ سوال نمبر 3. اور بھی بہت سارے سوالات ہیں, انہی سے آغاز کرتے ہیں. سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف جناب فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. فواد صاحب, اچھا پہلے تو یہ عامر ڈوگر صاحب کی سے آغاز کر لیتے ہیں. پولیس کا آفیشیل بیان یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو گرفتار کرنے گئے تھے, ہم پی ٹی آئی کے جو ہنگامہ آرائی کر رہی تھی. عامر ڈوگر صاحب کو ہم گرفتار کرنے نہیں گئے تھے, انہوں نے از خود گرفتاری دی ہے. تو آپ اس کی تصدیق کیجیے گا کہ وہ احتجاجاً خود گرفتار ہوئے ہیں یا پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ میں نے تو ابھی ویڈیو پوسٹ کی ہے ان کی گرفتاری کی, اور وہ ان کے ڈیرے کے اوپر گئے ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا, ان کو ساتھ جو ہے وہ گرفتار کیا. اور دیکھیں یہ ایک حکومت کی ایک کلنک کا ایک اور ٹیکا ہے ان کے ماتھے پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک لاٹھی گولی کی سرکار چلا رہے ہیں, تو روزانہ انسیڈنٹ سے ثابت کرتے ہیں کہ ہماری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو جانی کیسز میں اریسٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہماری سروائیول نہیں ہے. دس از پارٹ آف دیٹ. اچھا, اور اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, جو کہ آج عامر ڈوگر صاحب کا معاملہ تھا, آپ کی رائے, خبر اور تجزیے میں اس سب کے پیچھے صرف آپ کے سیاسی مخالفین بھی شامل ہیں یا دیگر عناصر بھی ہیں اس میں؟ دیکھیے, سیاسی مخالفین, یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ محسن نقوی جو ہے, یہ خود کو حمزہ سے بھی آگے ثابت کرنا چاہتا ہے. شہباز شریف کو بتانا چاہتا ہے کہ میں تو ایکچولی آپ کا حمزہ سے بھی زیادہ وفادار ہوں. اور یہ اوور ڈو کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے اس طرح سے نہیں ہوتا, یہاں وقت بدل جاتے ہیں. اور ایسی چیزیں پاکستان میں 90 کی دہائی میں ہو کے سیٹل ہو چکا تھا کہ یہ نہیں ہوگا, لیکن اب یہ روایتیں دوبارہ شروع کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی. اچھا, اب وہ اس میں چلے, میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا کہ وہ کہتے ہیں پچھلے دور سے 2018 والے میں ہوا, لیکن اس میں نہیں جاتا ابھی. لیکن اب میں آپ جائیں نا 2018 میں کیا ہوا, ہم نے کیا کیا. دیکھیں یہ ایک آپ جو ہے نا, یہ جب کمپیریزن کرنا شروع کرتے تھے نا, کرپشن کیسز کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں, آپ ایک صحافتی بددیانتی کے مرتکب ہوتے ہیں. نہیں فواد صاحب, اچھا ایک تو یہ کہ میں نے کوئی رائے دی نہیں ہے, سوال اٹھایا ہے, اور دوسرا کہ اگر میری رائے بھی ہو تو ہر رائے جو آپ کے مخالف ہو وہ بددیانتی تو نہیں ہو سکتی نا. اب آپ کہتے ہیں بددیانتی کا پتہ چل جاتا ہے نا, رائے بددیانتی وہ ہوگی جو فواد چودھری صاحب کی رائے کے مخالف رائے وہ بددیانتی ہے مطلب. تو اس اصول کے تحت آپ کی گرفتاری میرے خیال میں غلط تھی, تو اب نون لیگ مجھے کہے کہ میں صحافتی بددیانتی کا مختلف کا مرتکب ہوں. تو مخالف رائے بھی, ابھی تو میں نے رائے ویسے دی نہیں ہے, وہ تو الگ ٹاپک ہے, لیکن مخالف رائے کو بھی سننے کا حوصلہ تو رکھیں نا اس کو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایک میری رائے اور ایک بددیانتی والی رائے, بس تیسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی, کسی اور کو کوئی اوپینین نہیں ہو سکتا. دوسری بھی ہو سکتی ہے, میرے سے علیحدہ رائے ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہی گزارش کر رہا ہوں. یہ جو ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے نا کہ 2018 سے بھی یہ ہو رہا تھا, 2018 میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. کتنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ شراب کے اور اس کے پرچے بنے تھے, کتنے لوگوں کو چرچ کے جعلی کیسز میں پکڑایا تھا. ایک رانا ثناءاللہ والے کا تو آپ خود مان چکے ہیں کہ غلط ہوا, اور باقی وہ 90 دن کے سر جنہوں نے پرچہ کرایا, آپ کی گورنمنٹ کے مین وزیر آ کے اس کو آن کرتے رہے اور کہتے رہے کہ عمران خان صاحب 20 پر آن بورڈ ہیں. ہمارے پروگرام میں کہا آن ریکارڈ کہا انہوں نے. آواز آ رہی ہے میری فواد صاحب؟ نہیں, آواز کٹ گئی تھی, دوبارہ. ہاں, میں کہہ رہا ہوں رانا ثناءاللہ والے معاملے پر بھی انہوں نے آپ کے مرکزی وزیر نے ان کو آن کیا اور عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے رہے بار بار. وہ اور رانا ثناءاللہ پہ INF نے پرچہ بنایا تھا, وہ رانا صاحب کو بھی پتہ ہی ہے, وہ ایسے ہی بدل جائیں لیتا ہوا. ہم نے کسی پہ کوئی پرچہ نہیں بنایا, نہ ہی ہماری حکومت میں ایک بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ مبنی کیس ہے. جب عمران خان صاحب امریکہ میں کھڑے رہ کر کہتے تھے کہ شاہد خاقان بڑا کہہ رہا تھا کہ جیل میں ڈال دو, تو میں نے ڈلوا دیا ہے, تو کیا مطلب تھا اس کا؟
شاہد خاقان صاحب کے اوپر LNG کے کیسز تھے نا, وہ کون سا نیب کون سا ہمارے اندر تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کچھ نہیں کیا, تو میں پوچھ رہا ہوں خان صاحب نے یہ کہا کہ شاہد خاقان کہہ رہا تھا جیل میں ڈال دو, تم نے ڈلوا دیا ہے, تو کیا میں نے یہ کہا کہ ہماری حکومت میں پولیٹیکل اس طرح کے وکٹمائزیشن کے کیسز جو ہیں وہ نہیں بنے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ نیب ہمارے اختیار میں نہیں تھا, تو نیب باجوہ صاحب کے اختیار میں تھا. نیب اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے, تو باجوہ صاحب جیل میں ڈلوا رہے تھے ان سب لوگوں کو, یہی ہوگا پھر, اس کے علاوہ تو کوئی اور کنکلوژن. باجوہ صاحب کے ساتھ تو ان کا میچ فکس نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ کن کا؟ نون لیگ والوں کا. وہ تو بعد میں ہوا نا. اچھا, پہلے وہ جیل میں ڈلوا رہے تھے, بعد میں ان سے میچ فکس ہو گیا, ایسے ہی لگ رہا ہے اپیرنٹلی. ٹھیک, صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو 43 استعفے آپ کے جو واپس ہو گئے ہیں, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں صرف اتنا اراکین ہمارا کم از کم واپس آ جائے کہ جو راجہ ریاض صاحب والی PTI ہے وہ آؤٹ نمبر ہو جائے, تاکہ کل کو جب اعتماد کے ووٹ کا ہم ان سے کہیں تو پنجاب کے اسمبلی کے فیصلے کے مطابق پارلیمانی لیڈر کی رائے ضروری ہے اعتماد کے ووٹ میں, تو یہ نہ ہو ٹیکنیکلی راجہ ریاض ہی پارلیمانی لیڈر ہو جائے اور وہ شہباز شریف کے حق میں چلا جائے. سو ہم اس کو آؤٹ نمبر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ تو کام آج ہو گیا, تو اب آپ جا رہے ہیں اعتماد کے ووٹ کی طرف. ہاں بالکل. دیکھیں, اب یہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تو کالعدم ہو گیا ہے, 43 لوگ ہمارے آ گئے ہیں, اور میں نے آج ہی یہ بات کہی ہے کہ اسپیکر تھوڑا بہت تو آئین کا احترام کریں, اور ان کو چاہیے کہ اب جو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کا جو معاملہ ہے, پروسیس ہے, اس کو شروع کریں. اور جب یہ لیڈر آف اپوزیشن PTI کا آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ بھی PTI کا ہو جاتا ہے, اور وہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہم جا سکتے ہیں. سو اب ہم یہ سمجھیں کہ آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد اگلے کچھ روز میں ہی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہنے کا امکان بڑھ گیا ہے. امکان بڑھ گیا ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. رائٹ. بطور مجموعی صدر پاکستان کے رول سے آپ مطمئن ہیں؟ اس سوال کا تناظر یہ ہے کہ ایک دفعہ شیریں مزاری صاحبہ نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں کہا تھا, غالباً آپ کی گرفتاری پر ہی, مجھے سے یاد نہیں ہے, کہ صدر پاکستان آپ بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں, وائلیشن ہو رہی ہے, پلیز آپ بھی کچھ کریں. پھر PTI کی جب آپ گرفتار تھے اس دوران کور کمیٹی کا اجلاس, اس میں ریزولوشن پاس ہوئی کہ بھائی صدر پاکستان آپ کچھ کریں, ایجنسیاں سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں. آج انہوں نے لیٹر بھی لکھا. بطور مجموعی آپ مطمئن ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ ان کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے جو ابھی کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ صاحب کا بہت اچھا رول رہا ہے, انہوں نے بیلنس کریٹ کیا ہے, انہوں نے پریزیڈنٹ کے عہدے کی عزت بحال کی ہے, جو اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں ممنون صاحب وغیرہ نے تو تباہ و برباد ہی کر دیا تھا. بڑی باوقار پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ اگر ہوئی ہے تو عارف علوی صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ہم. اور یقیناً آج جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا ہے, وہ اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں, اور آئینی کردار کو اپنے انہوں نے اوور ڈو بھی نہیں کیا. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ایسا ہی آپ مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے کیس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے, یہ آپ نے بھی کہا کہ مجھ سے تو بات ہی نہیں کی, لیکن مجھ سے وفاداری تبدیل کرنے کا کہتے ہیں. آپ سے کہا گیا اس دوران, ایسا کچھ پریشر ڈالا گیا؟ میرے سے تو فرینکلی کوئی بات ہی نہیں کی, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ریسٹ کیوں کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی, کوئی اس کے ریلیٹڈ یا کچھ, کوئی آئیو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے لکھنا. کسی سے ملنے کا آپ کو, چونکہ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ آج رات مجھے کسی اہم شخصیت سے ملنے کا کہہ رہے تھے, میں کہا میں نہیں ملوں گا, آپ کو ایسا کچھ کہا کہ فلاں آ رہا ہے ملنے, فلاں ایسا کچھ؟ نہیں, مجھے نہیں کہا, مجھے کسی سے ملاقات کا شرف نہیں حاصل نہیں ہوا. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی رائے میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں کوئی 50% کے قریب بہتری آئی ہے, اس کے بعد یہ آپ کی گرفتاری, شیخ رشید صاحب کی گرفتاری, آج عامر ڈوگر صاحب, اس سب تناظر میں بھی آج بھی آپ کا بیان وہی ہے کہ تقریباً 50% بہتری آئی ہے, یا یہ کچھ کم زیادہ ہو گیا اس میں؟ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ میں, یعنی بس اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کا کس طرح اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہے نہیں ہے, اور کچھ کئی دفعہ زیادہ وفادار بننے کے چکر میں بھی اوور ڈو کر جاتے ہیں, اور انہوں نے کسی نے اوور ڈو کیا ہے. سو آئی کانٹ سے, جس طرح سے آج خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں نئے آرمی چیف ہیں تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ بھی دینا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف جو ہیں ان کی پالیسی, ایک ہی پالیسی اسپیچ انہوں نے کی تھی پہلے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے جو مسئلے ہیں ان کے لیے کنسنسس چاہیے, لیکن اس اسپیچ کے بعد کوئی اس طرف بڑی نہیں بات, اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ ابھی تک کچھ آئی نہیں اس طرح سے جس طرح سے بہت لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. سو یو آر ناٹ شیور ابھی, ٹھیک ہے, یو تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو کامنٹ کہ وہ سب ہے, وہ ہیں سب کے پیچھے ہے نہیں, صحیح. اور یہ قریشی صاحب کا بیان
آپ کی نظر سے گزرا جو انہوں نے بھی دیا مہر بخاری صاحبہ کو؟ فواد صاحب دیکھیے مجھے نہیں پتا صاحب نے اپنے کس بیان، ان کا کانٹیکسٹ مجھے نہیں سمجھ آیا، لیکن نواز شریف کا کیس 3.5 سال چلا ہے اور ان کو جو نااہل کیا گیا ہے وہ یہ ایفیڈیوٹ غلط دینے کے اوپر کیا گیا، اور 5 بینچ سپریم کورٹ کے ڈفرینٹ جو ہے انہوں نے یہ کیس سنا تھا. اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں بڑا طویل عرصہ یہ کیس چلا، ان کو ریسٹ نہیں کیا گیا. تو ان کے کیس میں کیا کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی، کیا ہوا، مجھے نہیں پتا. آپ کو تعجب ہوا قریشی صاحب کے اس بیان پہ جس سے ظاہر تاثر لی گیا؟ جی میرا خیال ہے شاہ صاحب کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا ہے، ادروائز شاہ صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اس سے مختلف نہیں ہوگا کہ ان کو جو ہے جو کنسیلمنٹ آف فیکٹس کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے نواز شریف کی، وہ بالکل آئینی طور پر. ذرا ایک منٹ سن بھی لیتے ہیں ذرا میں اور آپ، شاید اس کے بعد اگر آپ کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو تو، کہ کیا کہا ایگزیکٹلی شاہ محمود قریشی صاحب نے، دکھائیے گا. میاں صاحب یہ نہیں سمجھے، یہی تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا جو ان پہ بیتی ہے. ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں گے اور ایک نیا رویہ اپنائیں گے. ان کے ساتھ بھی غلط ہوا جی بالکل. کوئی اگر غیر آئینی طریقے سے اگر کسی کو ہٹایا جائے گا تو کوئی ڈیموکریٹک ذہن اس کو درست نہیں کہے گا. بالکل زیادتی ہوئی میاں صاحب کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی ہو. کسی گورنمنٹ کو آپ کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہٹانے کی کوشش کریں، اس سے آپ جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے. یہ ان ایڈیٹڈ یہ چنک سنایا ہے آپ کو فواد، بغیر کسی ایڈٹ کے یا کٹ کے. سو اف آئی آسک یو ناؤ آر یو سرپرائزڈ بائی دس اسٹیٹمنٹ؟ میرے ایمفیسس ان کا یہ ہے کہ انکانسٹیٹیوشنلی ہٹانا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور نواز شریف کو تو کانسٹیٹیوشنلی ہٹایا گیا تھا. آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم ود دیٹ کیس. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے الیکشن نہ لڑنے کی وجہ فواد صاحب ابھی جو ضمنی ہو رہے ہیں 16 مارچ کو، جو آپ کہہ رہے ہیں 19 مارچ کو کرایا جائے؟ ایکچولی اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن 16 یا 19 کو ہوتے ہیں، ہمیں پھر اس سے پہلے فل فلیج تحریک میں جانا پڑے گا. اور اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی صوبوں کی، اس کا مطلب ہے ملک میں آئین نہیں ہے، تو پھر ہمیں آئین کی بحالی کی تحریک چلانی پڑے گی، کیونکہ پھر تو ہم ایک مارشل لا آرڈر کے تحت چل رہے ہوں گے. آئین تو بالکل ختم ہو چکا ہوگا عملی طور کے اوپر بھی، اور پھر پہلے آئینی حقوق ختم ہوئے ہیں لوگوں کے، پھر معاشی حقوق ختم ہوئے ہیں، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آئین کی بحالی کی تحریک چلانی پڑے گی. فل فلیج الیکشن ول ناٹ بی آور پرائیویٹ. آلرائٹ. اور یہ کل سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ جو سماعت ہو رہی ہے وہ مبینہ بیٹی کے حوالے سے، آپ کو اس کیس میں کوئی ولنریبل لگتے ہیں خان صاحب؟ لیگلی اسپیکنگ کوئی آپ کو لگتا ہے پرابلم ہو سکتا؟ وہ جو بار بار تبصرہ ہوتا ہے کہ خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں فلاں کے، اس میں یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پہ ہے. اگر کسی نے جو ہے وہ دوسرے کیسز فائل کرنا شروع کر دیے تو پھر وہ بھی فل بینچ میں جائیں گے، اور پھر اس میں بہت کہانیاں آئیں گی. تو مجھے نہیں پتا ہم پاکستان کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں، اور ہم کیوں اتنی زیادہ تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پھر کوئی بات ہی نہ آئے. ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب کی جو FIR ہوئی ہے، اگر اس پہ کسی نے کیس کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور وہ فل بینچ میں سننا جانا پڑا، مجھے نہیں پتا. ہم اور فواد صاحب میں اس کے نا اس کی میں ڈیٹیل بس ٹورڈز دی اینڈ اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر، چونکہ ظاہر ہے اس کی ایک مورل سائڈ، اور اس پہ ہو ایم آئی ٹو کامنٹ، اینڈ آئی پرنسپلی میں کرتا نہیں ہوں کامنٹ، اور میرا کرنا بنتا بھی نہیں. اس کو اس کے صرف لیگل اینگل سے مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا کیس ہو جس میں کسی نے اپنے کسی بھی رشتے کو چھپایا ہو، وہ کنسیلمنٹ کے زمرے میں آئے گا اور اس کی بنیاد میں نااہلی بنتی ہے جنرلی اسپیکنگ کسی بھی رشتے کو؟ دیکھیں آپ نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے آپ اس سے بلیو کریں گے نا. کنسیلمنٹ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہی یہ معاملہ. اور یہ کم از کم میں آپ کو بتاؤں 1997 سے لے کے اب تک ایٹ لیسٹ 23 دفعہ یہ کیس جو ہے وہ ڈسمس ہو چکا ہے، اور اب یہ 24ویں دفعہ دوبارہ لگا رہی ہے. اگر کسی کی کوئی کنسیلمنٹ ثابت ہو جائے گا، میرے کو لیگلی بتا دیں، مثال کے طور پہ کسی کی 2 ازواج ہیں، عورت نے دوسری کو ظاہر نہیں کیا ہوا، تو یہ کہ ثابت ہو جائے تو اس میں نااہلی بنتی ہے ویسے کہ جناب آپ نے فیکٹ چھپایا؟ اگر ڈپینڈنٹ ہوں گے تو ہوگی نا، ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو اس کا نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت معاملہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 23 دفعہ یہ ڈسمس ہو چکا ہے، اور 23ویں دفعہ ہر دفعہ اس کو جو ہے آ جائے گا، پھر دوسروں پہ باتیں شروع ہوں گی، پھر بہت تکلیف ہوگی. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کتنے جو پالیسی لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ساری ایک کہانی ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا، باتیں کریں گے پھر جو ہے اس میں اور مسئلے شروع ہو جائیں گے. اور اس پر عدالت میں کیا پلی لی ہے یا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ الزام سراسر جھوٹ ہے،
یا یہ کہ اب ہم چونکہ ایم این اے ہے نہیں تو ہم یہ سوال ہی ریلیونٹ ہے, یا کوئی اور پلی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پہلے تو وکیل جو ہوگا وہ مینٹینیبلٹی کو ہی کرے گا نا, مینٹینیبل ہوگی تو آپ میرٹس پہ آئیں گے. پہلے تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے, آپ نے کیسے یہ پٹیشن جو ہے اس کو مینٹینیبل اور کیا ہے؟ کس بنیاد پہ اس کی مینٹینیبلٹی چیلنج کریں گے؟ وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پہلے خود کو ریکیوز کر چکے ہیں یہ کیس سننے سے. جی اب کہتے نہیں میں بھی سنوں گا. کیا باتیں چل رہی ہیں, گفتگو کیا ہو رہی ہے, باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. بہرحال چلنے میں اس کو بھی دیکھ لیں گے. صحیح ہے. اور یہ میں بتا کہ اس کی مینٹینیبلٹی لیگلی اسپیکنگ کس بنیاد پہ چیلنج کریں گے کہ کیا ایگزیکٹلی؟ اس کی 2-3 چیزیں ہیں نا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہے ابھی اس وقت. صحیح ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. پھر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہلے ریکیوز کر چکے ہیں اپنے آپ کو یہ کیس سننے سے, اور یہ کیس بنتا ہی مینٹینیبل ہی نہیں ہے. جو آدمی جس نے کیس فائل کیا ہے اس کا لوکل اسٹینڈ آئی ہی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کیسے آ گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ان بنیادوں پر چیلنج. اور سر یہ آگے بڑھتے ہوئے وہ آپ ظاہر پرویز مشرف صاحب سے آپ کا بڑا ایک ذاتی تعلق تھا, آپ آئے بھی, اور خود ہماری بھی آپ کے توسط سے مشرف صاحب سے بھی بہت ملاقاتیں ہوئیں, لیکن پر مختلف رائے آئی خود, یعنی آپ کی ہی پارٹی کے, جو آپ نے رضا ربانی صاحب پہ تو بڑی تنقید کی, لیکن خود شبلی فراز صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں میں انڈیویجول حیثیت میں بے شک فاتحہ دعائے مغفرت سب کر لوں, لیکن اگر پاکستان کے ایوان بالا سے فاتحہ خوانی ہوتی تو ایک غلط پیغام جاتا ہے کہ جو شخص آئین و پارلیمان توڑنے کا مرتکب ہوا ہے وہی پارلیمان جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے. یہ بہت برا علامتی کچھ چیزوں کی حیثیت ہوتی ہے, یہ برا پیغام جاتا ہے, اس لیے ٹھیک ہوا کہ ایسا نہیں ہوا. کیا کہیے گا؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو اس طرح تو پھر پیپلز پارٹی خود بھی ایوب خان نے ہی بنائی تھی, اور جو یہ نون لیگ یا ضیاء الحق نے بنائی تھی. اگر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تو پھر تو پاکستان میں بچے گا ہی کوئی نہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں. پاکستان کے وہ صدر تھے, پاکستان کے آرمی چیف تھے, جو رسپیکٹ ایکسٹینڈ ہونی چاہیے ان کو, وہ بہت باقیوں سے تو بہت بہتر تھے. آپ کے پاس کوئی ایسی خبر افواہ کچھ ہے کہ یہ شاید کوئی باقاعدہ طور پہ وفاق الیکشن نہ کرانے کے حوالے سے کوئی پیش رفت کرنے لگا ہے؟ ایسی کوئی خبریں آ رہی ہیں ابھی آپ کے پاس ہے ایسی کوئی؟ ابھی آپ کو شک ہے اس میں؟ ابھی آپ کو شک رہے نہیں, مطلب میرا مطلب ہے کہ اب وہ اس حوالے سے باقاعدہ کوئی پریکٹیکل اقدام کرنے لگے ہیں اس حوالے سے؟ اقدام ہی کر رہے ہیں. مطلب وہ تو انہوں نے لا منسٹر جو ہے اس نے پہلے دن ہی کہہ دیا ہے کہ جی ہم نہیں کرا رہے ہیں. یہ تو سارے 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے, کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتے اس وقت. یہ باہر بیٹھ کے ان کو کہ برنس روڈ کے اوپر آ کے کھانا کھا کے دکھا دیں آپ کو, ٹماٹر نہ مارے لوگ تو مجھے کہیے گا. یہ الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ تو صرف لاٹھی گولی کے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں ملک کو, اور ملک کا حشر نشر کر دی ہے. مڈل کلاس کی اس وقت کمر توڑ دی ہے, اور اب IMF سے سائن کر کے پھر یہ اور ہم پہ مہنگائی لاد دیں گے. یہ تو اس وقت حکومت جو ہے یہ صرف چل رہی ہے اپنے بندوق کے اوپر. ہاں, اس کی تفصیلات ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گی, لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ وزارت خزانہ نے الیکشن کے حوالے سے فنڈز دینے سے اور وزارت دفاع نے سیکیورٹی دینے سے باقاعدہ معذوری ظاہر یہ کر دیں گے. اس کی اطلاعات ہیں. وسیم, بات یہ آرٹیکل 224 میں یہ اختیار ہی نہیں ہے, نہ وزارت داخلہ کا, نہ وزارت دفاع کا, نہ فائنانس منسٹری کا. انہوں نے الیکشن کرانے اگر نہیں کراتے, یہ آئین جو ہے اس کو پھر آپ توڑ رہے ہیں, اور آئین کو توڑنے کی جو سیف گارڈ کرنا کورٹس کا کام ہے, اور آئین کو توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 میں موجود ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. فواد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. احباب خوش آمدید. تو جس طرح ہم آپ سے عرض کر رہے تھے, یہ اب ایک باقاعدہ خبر, یہ ARY نیوز نے یہ خبر بریک کر دی ہے, اور اس خبر کے مطابق چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں تحلیل ہیں, پنجاب اور KPK میں آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. حکومت پاکستان کے فائنانس ڈویژن نے یہ خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کو, جس کا خلاصہ یہ ہے, یہ پورا ایک وہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے پہلے بھی ہم سے کچھ ضمنی الیکشنز کے لیے پیسے مانگے تھے جو کہ ہم نے دے دیے. اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس خط میں. یہ بالکل تازہ ترین خبر آپ تک ابھی ARY نیوز نے پہنچائی, ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اب انہوں نے لکھا ہے اس خط میں کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مزید 14 ارب روپے مانگے ہیں, چونکہ ان کو پنجاب اور KP اسمبلی میں الیکشنز کروانے ہیں اور کچھ نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر بھی الیکشن ہونے ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, ایک تو ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائی ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ملک اس وقت بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہے. ہمیں IMF کے بھی ہم پروگرام میں ہیں, IMF نے بڑے سخت ٹارگٹس دیے ہیں. خلاصہ یہ آخری میں آپ کو جو 3 لائنز پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان ویو آف دی aforesaid fragile economic situation and in the larger interest of the country, یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا, ملک کے بہترین مفاد میں, in the larger interest of the country,
یہ حکومت پاکستان کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری ECP is requested to kindly consider to defer their demands for funds till a suitable time when the economic conditions improve. الیکشن کمیشن سے ملک کے مفاد میں درخواست ہے کہ یہ جو اپنی گزارش ہے ان کا جو مطالبہ ہے 14 ارب اضافی روپوں کا ان انتخابات کے لیے اس کو اس وقت تک مؤخر کر دیں جب تک معاشی صورتحال کچھ امپروو ہو جائے. اب یہ انٹرسٹنگ ہے, اس سے بہت سارے سوالات ہیں. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب یہ تو 14 ارب روپے ہم نے اضافی مانگے تھے تو ہم اس کے بغیر بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے, یا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہے گا کہ ہمیں ان پیسوں کے بغیر الیکشن نہیں کروا سکتے, 100 ارینجمنٹس ہوتے ہیں, پیپر چھپوانا یہ وہ, تو یہ پیسہ نہیں ہے تو پھر الیکشن بھی نہیں ہے, کیا ہوگا؟ لیکن یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر آگے کیا ہوتا ہے اور اس پر PTI کا بھی تازہ ترین موقف لینے کی ہم کوشش کریں گے چونکہ اب یہ باقاعدہ خبر آ گئی ہے. لیکن پرائم میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور تازہ ترین خبر کی طرف بڑھتے ہیں, اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما ہیں جو کہ ہیں جناب سردار مہتاب عباسی صاحب. مہتاب عباسی صاحب کتنے سینئر رہنما ہیں اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے انہیں اہم ترین عہدوں سے نوازا ہے. کسی بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے, KPK کے چیف ایگزیکٹو رہے, اور اس زمانے میں جب نواز شریف صاحب 2/3 سے آئے تھے 97 سے 99, پھر اس کے بعد KPK کے گورنر رہے, یعنی کہ وہ شخصیتیں جنہیں ایک ہی صوبے کا گورنر اور CM رہنے کا اعزاز حاصل رہا. پھر اس کے بعد سینیٹر رہے پاکستان مسلم لیگ نون سے, یعنی کہ ہر دور میں کسی نہ کسی اہم ترین عہدے پر فائز رہے. کل رات یہ خبر چلی کہ آج یعنی کہ آج کا دن سردار مہتاب عباسی صاحب نون لیگ سے راہ جدا کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں کسی پریس کانفرنس میں. انہوں نے رائے جدا کرنے کا تو اعلان, آج تو ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی, لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں بھی سردار مہتاب عباسی صاحب تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ خبر ٹھیک تھی یا غلط, کیا وہ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں, نہیں کیا وہ نون لیگ سے نالا ہیں تو کیوں, اور یہ کیا معاملہ ہے. اس سے پہلے ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی اس حوالے سے موقف سن چکے ہیں بہت زیادہ. سردار مہتاب عباسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بغاتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کا بہت شکریہ بھائی صاحب وقت دینے کا. سر پہلے تو بتائیے کل یہ خبر چلی یہ بالکل غلط تھی, آج آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا کوئی پریس کانفرنس کر کے نون لیگ چھوڑنے کے اعلان کرنے کا؟ مجھے کوئی خبر نہیں, خبر کہاں سے نکلی ہے, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں تو لوگوں میں سے جنہوں نے میرے سے بات کرو پہلے دن سے اس کی ڈیٹ رکھی گئی, تو ون آف دوز فاؤنڈنگ ممبرس صوبے میں خاص طور پہ اس کی بنیادیں رکھنے میں, اس کو آگے تک لے جانے میں, تو وہی کانٹریبیوشن ہے. اس کے لیے ہم نے اپنی جوانی کا بہترین وقت دیا ہے. اس کو ایک بہت احترام تھا. عباسی صاحب ایک لمحہ دیجیے ذرا, ہم آپ کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں, آپ کو صحیح سن نہیں پا رہا, ایک دفعہ ریکنیکٹ کر لیتے ہیں ہم کوئکلی, پھر ہم شاید آپ کو صحیح طور پہ سن پائیں. مہتاب عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا مین وائل آپ یہ بھی دیکھ لیجیے, ہم آپ کو اسی ایک ڈیولپنگ اسٹوری جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے, گورنمنٹ نے ان اے وے فائنانس ڈویژن ظاہر ہے وزارت خزانہ یعنی کہ حکومت اس نے کہتے ہیں پیسے نہیں ہمارے پاس, اضافی پیسے نہیں دے سکتے, لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے کہ گورنمنٹ نے کب کتنی دفعہ اس بات, اب یہ اقدام الیکشن کے التوا کا سبب بن سکتا ہے, سوال تو ہے نا, بنتا ہے نہیں بنتا بات کی بات ہے. تو اسی گورنمنٹ کے لوگوں نے کس طرح بار بار اس بات کو کہا ہے کہ ہم الیکشنز 90 دن میں کروائیں گے. اس کی آپ ایک جھلک دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ گورنمنٹ ایسا کرنے جا رہی ہے یا اب گورنمنٹ اپنے ہی دعووں سے پیچھے ہٹ رہی ہے عملی طور پہ. دیکھیے حکومت نے دعوے کتنی دفعہ کیے اور کیا کہا. یہ کہا جائے کہ جی آپ نے اگر 90 روز میں انتخابات نہ کرائے تو آرٹیکل 6 لگے گا, ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ 90 روز کے اوپر اس کے انتخابات کرانے کا آئین میں بالکل واضح طور پہ آئین اسٹیپولیٹ کرتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے آفٹر دی اسمبلیز آر ڈیزالوڈ. تو آئی تھنک وی آر باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن کہ جی وہ الیکشن 90 آئین تو یہ انتخابات وقت پر ہوں گے, 90 دن میں جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہوں گے, پکی بات, بالکل ہوں گے. سو یہ تو بار بار اب کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ, اب یہ اقدام جو ہے وہ کیا معاملہ دیکھتے ہیں. خیر عباسی صاحب آئے ہو ان کو سن پائے. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے عباسی صاحب؟ جی بدانی صاحب آواز آ رہی ہے سر. اچھا تو آپ نے ایک تو یہ کہا کہ ایسا آپ نے کچھ نہیں سوچا تھا, آپ کو بلکہ خود نہیں معلوم کہ خبر کہاں سے آ گئی, اور آپ کا تو اس پارٹی میں اس کو بنانے میں آپ کا اہم کردار ہے. تو سر یہ بتائیے مریم نواز شریف صاحبہ جب لندن سے واپس آئی ہیں تو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا, اعلان کیا اس کا کہ اب وہ جائیں گی اور جگہ جگہ جلسے کریں گی. اسی سلسلے میں کل ایبٹ آباد آ رہی ہیں جو کہ آپ کا حلقہ ہے, تو آپ شریک ہوں گے اس جلسے یا اس تقریب میں؟ دیکھیے ہمارا تو مجھے تو کسی نے کوئی اطلاع نہیں دی. اس شہر میں جب بیا نواز شریف جو ہماری پارٹی کے قائد ہیں جب وہ آیا کرتے تھے وہ پروگرام بھی ہم خود ترتیب دیتے تھے. اب ہمیں خبر نہیں کہ یہ پروگرام کس نے ترتیب کیا, کیسے آ رہی ہے وہ, اور پارٹی کی تنظیم لوگ کا اگر کوئی اجلاس ہوتا ہے تو وہ
صوبے کی قیادت کو پہلے بلایا جاتا ہے، پھر اسے میٹنگ کی جاتی ہے، اپنی جماعت کا سٹیٹس معلوم کرتے ہیں کہ کہاں کھڑی ہے. اور میرا تو یہ بنیادی طور پر یہ مطالبہ اپنی جماعت کے لیڈر سے ہمیشہ رہا ہے کہ جو موجودہ ہماری قیادت ہے جماعت کی، یہ اس مسلم لیگ کو ختم کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو بنا نہیں رہی ہے. تو ابھی بھی وہی صورتحال جاری ہے. یعنی آپ یہ امیر مقام صاحب وغیرہ کو کہہ رہے ہیں، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، امیر مقام صاحب؟ جی یہی صوبائی قیادت ہے، اور تو میں کسی کا میں نام لینا ذرا معجوب لگتا ہے، لیکن صوبائی قیادت ہے. شریفانہ طریقہ یہ کہ صوبائی قیادت ہے جو موجود بیٹھی، اسی کا نام ہے. اچھا، آپ کے سارے تحفظات، اچھا پہلے تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ کل کے مریم بی بی کے دورے کی آپ کو اطلاع ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جا بھی نہیں رہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، ہمیں کسی نے پوچھا تک نہیں ہے، اس لیے آپ جائیں گے بھی نہیں. سر آپ نے ابھی پارٹی کا یہ عہدہ رکھا ہوا ہے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ کا، یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس عہدے کو؟ دیکھیے سچی بات یہ کہ یہ سارے نمائشی عہدے ہیں اور دے ڈونٹ ویلیو اینی تھنگ. کہ جماعت میں اب وہ ویلیو کبھی سی اپنے ساتھیوں کی ہوا کرتی تھی، وہ نہیں ہے. یہ جماعت تو محدود کر دی گئی چند لوگوں تک. اس کے فیصلے جماعت بھی کرتی ہے، اب چند افراد مل کے کرتے ہیں. تو اس کی انفارچونیٹلی وہ پارٹی نہیں ہے جو نواز شریف صاحب نے اس کو بنایا تھا. ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ ملک کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے. اکثر بیشتر میٹنگز میں ملکی معاملات، جماعت کے معاملات، پولیٹیکل. لیکن سر اس کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب تو باہر ہیں اور مریم بی بی بھی اتنا عرصہ جیل میں رہی ہیں، پھر لندن میں تھی، تو پھر کیسے رابطہ ہو، کیا ہو؟ بھارت جماعت تو یہی رہی ہے، وہ ایسا تو نہیں تھا. یہاں تو جماعت شہباز شریف صاحب اس کے 5-6 سال اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو جماعت تو وہی چلانی تھی نا انہوں نے. یہ مریم نواز شریف، جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے باقاعدہ کہا نا، یعنی انہوں نے کہا کہ جب مریم بی بی کی اب قیادت آ گئی ہے تو پھر میں بھی اسی فورم پہ بیٹھتا تو اختلاف رائے ہوتا، اس لیے میں نے ان کو اسپیس دیا ہے، اب میں نے اپنا عہدہ سرنڈر کر دیا ہے. آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ مریم بی بی کو یہ مرکزی عہدہ اگر دیا گیا ہے تو اس کے بعد سینئرز کو ذرا سا ان کو اسپیس دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے فیصلے کریں؟ نہیں دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ بدقسمتی سے پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ڈیموکریٹائزیشن کا تو پروسیس ہے نہیں ہے، اور اس لیے یہاں پہ کوئی پوچھ تو نہیں ہے کہ کس نے کیا جوابدہی ہے، جوابدہی بھی نہیں ہے. اس لیے جب اس طرح کے معاملات چلائے جائیں گے پارٹی کو، تو یہ پارٹی اپنے آپ کو کیسے تیار کرے گی اس ملک کے لیے. اور میں ویسے بھی میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں، وہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اور وہ اپنے کرائسس کا شکار ہے، اور وہ کرائسس خالی اس کے سوشل اور اکنامیکل، وہ سارے سوشل پولیٹیکل نہیں ہے بلکہ اکنامیکل میلٹ ڈاؤن کا وقت آ چکا ہے. تو سر یہ عہدہ آپ نے رکھا ہے سردار صاحب، آپ نے چھوڑ دیا ہے جس کو آپ نمائشی عہدہ کہہ رہے ہیں؟ جی میرے سچی بات ہے، میں نے کوئی اس کے بارے میں ذرا دھیان نہیں دیا، میں اس کو میں نے توجہ بھی نہیں دی کہ عہدہ ہے بھی نہیں. اچھا صحیح ہے. اور یہ آپ کے خیال میں مریم بی بی کو اس طرح مرکزی ذمہ داریاں دینا آپ کے خیال میں یہ پارٹی کے لیے مناسب عمل ہوا یا نہیں؟ دیکھیے بہت اچھا ہوتا کہ یہ کہ پارٹی کی مرکزی قیادت اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے فیصلے کرتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. بہرحال وہ ہمارے جماعت کی قائد کی صاحبزادی ہے، اور اگر یہ وہ ذمہ داری ادا کرتے تو بے شک کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ جماعت تب چل سکے گی جب یہ اپنے ساتھیوں کی قدردانی کرے گی. ان کے، ہماری جماعت کے لیڈرشپ جو ہے وہ ہر درجے پہ اس کو اپنی جماعت کو، صوبے میں خاص طور پر بات کرتا ہوں کہ یہ تقریباً ختم ہو رہی ہے، اور اس کو اگر آؤٹ سورس کرنے کا بھی کسی کا جماعت کے قائدین کا ارادہ تو وہ بھی ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ہم تو بالکل دریا کے بیچ سمندر میں ہیں. آپ کا اپنا جو لیڈر ہے نواز شریف صاحب، ان کے اس فیصلے میں آپ کی بہرحال رائے ذرا مختلف ہے کہ جس طریقے سے مریم بی بی کو لگا دیا گیا. جی میں سمجھ نہیں سکا آپ کے سوال کو. میں کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب جو آپ کے لیڈر ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ آپ ان کو آج بھی اپنا لیڈر تو تسلیم کرتے ہیں، ان کا لیکن جو یہ والا فیصلہ ہے مریم بی بی کو اہم ذمہ داریاں دینے کا بغیر مشاورت کے ان کو دینے کا، اس پر آپ کی رائے مختلف ہے ان سے. زیادہ بہتر ہوتا کہ ساری جماعت کی جو مرکزی لیڈرشپ ہوتی وہ بیٹھتی اور وہی فیصلہ کرتی، کیونکہ جماعت اب اس بڑی کرائسس کا شکار ہے. اس کو اسٹیئر اپ کرنا ہے، تو آپ نے آگے لے جانا ہے. تو کیا یہ ملک کے لیے آئندہ اپنے آپ کو تیار کر سکتی ہے؟ وہ کیپیسٹی تو مجھے سچی بات ہے اپنی جماعت میں نظر نہیں آتی. اور اس وقت تک نواز شریف صاحب اگر خود ہوتے تو کتنے اچھا ہوتا کہ وہ اس ملک میں آتے
اور اس جماعت کو اپنے ہاتھوں سے اس کو لے کے جاتے ہیں. تو وہ آتے تو جیل جاتے ہیں نا, تو آپ سمجھتے ہیں ان کو جیل چلے جانا چاہیے تھا لندن کے بجائے, آتے تو جیل جاتے ہیں نا, سمپل. دیکھیں ایک لیڈرز ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز کو اپنے آپ کو انہوں نے بڑی ہمیشہ مردانگی دکھائی ہے. یہ میں آپ کو بالکل کہتا ہوں کہ نواز شریف نے ہمیشہ اس ملک میں مردانگی دکھائی ہے. انہوں نے بڑے چیلنجز قبول کیے, انہوں نے ہمیشہ ایک دیوار بن کے کھڑے ہوتے رہے ہیں ہر مشکل وقت میں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, لیڈرز کے اوپر چیزیں آتی رہتی ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں. ان کے لندن میں اتنا رہنے سے پارٹی کو نقصان ہوا؟ جی, ان کے ہٹنے سے, اسکرین پہ ہٹنے سے پارٹی کو بے حد نقصان ہوا. تو خاص طور پہ جو موجودہ حکومت میں آنے سے جو نقصان پہنچا ہے, یہ غالباً جو ہے یہ ریکوریبل نہیں ہوگا, کیونکہ جو موجودہ اور اس کا خمیازہ اگلے الیکشن میں آپ کے خیال میں بھگتنا پڑے گا. اگر ہم کے پی کی بات کریں تو اگر کوئی الیکشن کبھی ہوئے یا کبھی آزاد الیکشن ہوئے, مجھے نہیں پتا کہ کیسے الیکشن ہوں گے اور ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, لیکن اگر الیکشن ہوگے تو سچی بات ہے جو موجودہ پالیسیز ہیں اور جس سے آج ملک میں ایک غریب آدمی سے لے کر ایک سفید پوش مڈل کلاس تک آدمی چیخ پڑا ہے اور اس کو اپنی زندگی کی امیدیں ہارتا جا رہا ہے اور کوئی اس کو لائٹ آؤٹ آف ٹنل نظر نہیں آ رہی, تو وہ اب مجھے نہیں نظر آتا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے. ایٹ لیسٹ میرے جیسا آدمی جو حکومت میں شامل تو نہیں ہے, لیکن حکومت میں جو گزرا ہے وہ تو نہیں ڈیفینڈ کر سکتے, ہمارے جیسے لوگ بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکتے. الیکشن اگر ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں کون سی پارٹی کا جیتنے کا امکان سب سے زیادہ ہے؟ دیکھیے میں سچی بات آپ کو بتاؤں, اگر آپ سچ پوچھنے جاتے ہیں تو ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے, اس کے ڈبونے میں سب کا کردار ہے. عوام کا فیصلہ آپ کے خیال میں کس پارٹی کے حق میں ہونے کا زیادہ امکان ہے اگر بھی الیکشن ہو جاتا ہے؟ دیکھیے عوام کو تو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, عوام تو فیصلہ کیا دیں گے, ان کی کیا سوچ ہے. ہماری عوام تو کھمبوں کو ووٹیں دیتی رہی ہے اور کھمبے پارلیمنٹ میں جاتے رہے ہیں اور پارلیمنٹ ہیز بیکم ریڈنڈنٹ. سردار صاحب کی تحریک عدم اعتماد لا کے خان صاحب کی حکومت کو گرانا ہی ایک نان سٹارٹر تھا, ایک غلط اقدام تھا. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج 1 سال کے بعد ہمیں 10 مہینے کا جو ایکسپیرینس ہے, یہ اگر کوئی ہم سے اصلاح کرتا تو ہم اس کو اس وقت کہتے کہ یہ مت کریں, کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس کا اس ملک میں نام لیوا ختم ہو رہے تھے, اس کا نام لینے والے بھی ختم ہو رہے تھے. اٹ واز ایبسلیوٹلی گوئنگ ان دا ڈارک. اور آج آپ کے خیال میں وہ آپ کی جماعت سے زیادہ مقبول جماعت ہو گئی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیے ہماری جماعت کا یہ فیصلہ درست ثابت نہیں ہوا, وقت میں ثابت کیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا چال تھی جس میں ہماری جماعت کے قائدین آ گئے اور وہ آج یہ سارا بوجھ ان کے گلے میں پڑ رہا ہے. اوکے, اور آپ کے خیال میں آپ خود بھی گورنر کے پی رہے ہیں, آخری سوال, آپ کے خیال میں گورنر کے پی کا الیکشن کمیشن کو کے پی میں الیکشن کی تاریخ نہ دینا بلکہ یہ کہنا کہ میں تجویز دیتا ہوں کہ آپ سب کو بلا لو, بشمول ایجنسیاں, بشمول سیاسی پارٹیاں, بشمول سب کے, اور پھر طے کر لو کہ الیکشن کب کرنا ہے, یہ اقدام غیر آئینی ہے گورنر کے پی کا؟ دیکھیے آپ اگر میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو آفٹر آل مائی ایکسپیرینس آف لائف, جی, جہاں ہمارا ملک پہنچ چکا ہے, میں آپ کو بالکل صاف جانبداری سے بتاتا ہوں کہ اگر موجودہ طریقہ کار کے مطابق انہی جماعتوں کے اندر الیکشن ہوا تو کوئی نتیجہ اس ملک کی خیر کا نہیں نکلے گا. تو مجھے کوئی راستہ بہتری کا نظر نہیں آتا. آپ کا میں سنجیدہ, آپ ہمارے ملک کے سنجیدہ اینکر ہیں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس وقت اس ملک کا کمپلیٹ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, اس کے پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہو چکا ہے, اس کا سوشل کرائسس میں یہ جا چکا ہے. وی آر ان اے ویری ڈیپ اسٹیٹ آف پرابلم. اکنامک کرائسس تو بالکل صحیح بات. اینڈ سر ٹورڈز اینڈ جسٹ ٹو کلیریفائی, آئی تھنک مہتاب بھائی صاحب آپ کے لیڈر آج کی تاریخ میں میاں محمد نواز شریف ہیں؟ جی بالکل ہمارے لیڈر ہیں, پورے لیڈر. اور مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہماری جماعت کو میاں نواز شریف جیسے اسٹیچر کے آدمی کی ضرورت ہے. اس وقت ان کا کام ہے کہ وہ یہاں ہے, پرسن جو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تھینک یو, ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. سردار مہتاب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, ہم سے بات کر رہے تھے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کا وفد پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان موجود ہے. کل ان کی موجودگی کا آخری دن ہے. کیا آئی ایم ایف اور گورنمنٹ پاکستان کا معاہدہ کل طے پا جائے گا؟ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں کہ یہ بالکل آخری مراحل میں ہے. تو کیا
IMF کل ہمیں یہ ڈیل دے کر چلا جائے گا کہ سب کچھ طے پا گیا ہے اور یہ ہم آپ اگلے تقریباً جو $1 بلین ہے یہ لے لیجئے اتنے دنوں بعد, یا پھر ابھی بھی وہ اس میں بہت سارے مراحل یا کچھ مراحل طے ہونا باقی ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ شبر زیدی صاحب سے ان کی رائے اور خبر پوچھے. شبر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل جب ہم اس ٹائم بیٹھے ہوں گے تو آپ کو حیرت ہوگی اگر کمٹمنٹ مل جائے کہ مثال کے طور پہ ہم آپ کو X نمبر آف ڈیز کے بعد اتنے پیسے دے رہے ہیں, اتنا طے پا جائے گا یا نہیں؟ آپ کے خیال میں کل وہ مزید کچھ ہمیں ہوم ورک دے کے چلے جائیں گے کہ آپ یہ کر لیں تو پھر پیسے دے دیں گے؟ نہیں, وہ آپ کو ہوم ورک دے کے جائیں گے اور اس میں وہ کمٹمنٹ بھی کریں گے. اگر آپ نے ہوم ورک کر لیا تو آپ کو پیسے مل جائیں گے. اور اگر آپ آج کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو غور سے دیکھیں تو IMF نے یہ کہا ہے کہ وہ کل تک ہمیں ایک فسکل اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ فریم ورک کا ڈرافٹ دیں گے. تو وہ ڈرافٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ وہ ڈاٹ لائن لگائیں گے کہ آپ کو ABCD کرنا ہے اور وہ کرتے جائیں گے تو وہ آپ کو انسٹالمنٹ دے جائیں گے. تو یہ پیسے ملیں گے کب پھر آپ کے خیال میں؟ پیسے تو نہیں, پیسے ملیں گے جب آپ اس ریفارم پیکج کو پورا کریں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی جب وہ آپ کو فریم ورک دے رہے ہیں تو وہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں وسیم کہ یہ آخری انسٹالمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ آنے والے 5 سالہ پروگرام کی پہلی انسٹالمنٹ ہے. یہ آپ لوگ بھول جائیں کہ یہ آپ کا قصہ ختم ہو گیا, یہ IMF آپ سمجھے آپ داخل ہو رہا ہے بیسیکلی. اچھا, یہ ریفارمز تو ظاہر ہے کسی بھی چیز کے ٹائم ٹیکنگ ہے نا, تو پھر اس کا مطلب کیا ہمیں نیئر فیوچر میں پیسے نہیں مل رہے ابھی فوری طور پہ؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, وہ آپ کو ایک پیکج پروگرام دیں گے کہ جی آپ کو فسکل میں یہ کرنا ہے. آپ نے دیکھا پڑھ لیا ہوگا, انہوں نے کہا ہے کہ آپ 350 بلین سے اپنا PSD بھی ختم کریں. ٹھیک ہے نا, تو وہ فسکل سائڈ ہے. وہ یہ بتائیں گے کہ فسکل سائڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ سائڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. اگر وہ چیزیں آپ نہیں کریں گے تو وہ سسپینڈ ہو جائے گا پروگرام, اور اگر کر دیں گے تو پروگرام آگے چل جائے گا. آپ کے خیال میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ معاہدہ بس حتمی مراحل میں پہنچ گیا اور بس اب طے پا رہا ہے؟ آپ کے خیال میں کہنا غلط ہوگا؟ اب یہ لانگ ٹرم چلے گا سلسلہ؟ بالکل غلط ہے. اور اگر آپ ان کی پاکستان کے لوگوں کی باڈی لینگویج دیکھیں تو وہ اس پہ ایگریڈ ہے. اب وہ یہ جس طرح عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے صحیح کہا کہ وہ پرائم منسٹر کو یہ انفارم کرنے گئے ہیں کہ جی یہ وہ کنڈیشنز آپ کو ڈال رہے ہیں, آپ بتائیے کہ آپ کو کیا پوزیشن ہے, کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ اگلے 5 سال کی بات ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ IMF پروگرام کسی بھی مرض کا علاج نہیں ہے, یہ صرف ہاسپٹلائزیشن آف دا پیشنٹ ٹو دا کلینک ہے. یہ علاج تو اس کے بعد شروع ہوگا. یعنی مریض کا اسپتال میں آنا ضروری ہوتا ہے لیکن اسپتال میں پہنچنے کے بعد کی ضمانت نہیں ہوتا کہ بندہ زندہ بچ جائے گا. جی, اب اسپتال میں جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ سرجری کرنی ہے, کیموتھراپی کرنی ہے یا اس کو فارغ, یہ اس فیصلہ ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا. ابھی شبر صاحب آپ اگلے کتنے ہفتوں یا مہینوں میں یہ اماؤنٹ آتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. آج آپ نے خبر اور سنی ہوگی کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 30 جون تک اپنے ریزرو 20 بلین کریں. ہوگا, یہ امپاسبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ پاسبل نہیں ہے. دوسری کنڈیشن جو ان کی طرف سے ڈائریکٹلی آ رہی ہے وہ ہے کہ اگلی آنے والی گورنمنٹ اس کو کنسیڈ ایگری کرے. یہ بھی کسی طریقے سے کیا جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ کو, ابھی جسے کہتے ہیں نا, ابھی لاٹ آف واٹر ہیز یٹ ٹو بی فلون انڈر دا ریور. ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جو ہونی ہیں. کل وہ شام کو چلے جائیں گے ایک فریم ورک کا کاغذ پکڑا کے, آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے کے جا رہے. وہ ہم گارنٹیز بلکہ لے کے جا رہے ہیں, مانگ کے جا رہے ہیں. شبر زیدی صاحب, زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.